بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفونهم كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها هم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. فرمایا جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا وبینہما حجاب، ایک پردہ ہوگا، ایک آڑ ہوگی، ایک فاصلہ ہوگا. اس فاصلے میں جو مقام ہے اسے اعراف کہتے ہیں. اعراف وہ مقام ہے جہاں لوگ پل صراط سے گزر کر پہنچیں گے. جو پار پہنچیں گے ان میں سے اکثریت تو پھر جنت میں داخل ہو جائے گی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اعراف میں ہی رک جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ پل صراط سے ہر کوئی اپنی قوت ایمانی اور اعمال کے مطابق گزرے گا. جس طرح دنیا میں ہم دو پاؤں سے، دو ٹانگوں سے چلتے ہیں، اگر ٹانگوں میں کمزوری آ جائے یا پاؤں خراب ہو جائے تو بندہ چل نہیں سکتا. اسی طرح اعراف پر چلنے کے لیے بنیادی طور پر قوت ایمانی اور کردار ہوگا، اعمال ہوں گے. تو کچھ مسلمان جو جہنم میں جائیں گے سزا پانے کے لیے، ان کا بھی یہ عالم ہوگا کہ جب وہ پل صراط پہ گزریں گے تو جہاں تک اعمال ہوں گے وہاں تک جائیں گے، جہاں اعمال نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو نیچے جہنم میں گر جائیں گے. پھر انہیں اس سے پیدل چل کر جانا ہوگا. اب وہ کتنے ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے، آگ کی کیا کیفیت ہے اور اس میں سے کس طرح چلنا ہوگا. تو بالآخر کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، کچھ شہداء صالحین اہل اللہ کی شفاعت سے نکل جائیں گے. پھر کچھ پر اللہ کریم خود مہربانی فرمائیں گے اور ان کو نکال لیں گے. لیکن مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ انہیں نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان کے وجود جل چکے ہوں گے اور اللہ کریم نیا گوشت پوست عطا فرمائیں گے.
تو جنت میں رہتے ہوئے بھی وہ الگ ہوں گے، اور یہ بات ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے ہو کر آئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پل صراط سے تو گزر جائیں گے، لیکن آگے ان کے اعمال ختم ہو جائیں گے، جنت تک نہیں پہنچ سکیں گے، وہاں جا کر ان کی جو قوت ہے چلنے کی وہ ختم ہو جائے گی، تو وہ وہاں رہ جائیں گے۔ اب اعراف سے انہیں جنت بھی نظر آ رہی ہے، دوسری طرف جہنم بھی نظر آ رہی ہے، تو فرمایا جنتیوں اور دوزخوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، اس میں وہ جگہ جو ہے اعراف، علل اعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم۔ اب اعراف پر جو لوگ ہوں گے وہ اپنے زمانے کے سب لوگوں کو جن کے ساتھ دنیا میں رہے ہیں جانتے ہوں گے۔ گویا اہل اعراف کو بھی جنتی بھی نظر آ رہے ہوں گے، جہنمی بھی نظر آ رہے ہوں گے، اہل جنت کو بھی اعراف کے لوگ بھی نظر آ رہے ہوں گے، جہنمی بھی نظر آ رہے ہوں گے، اہل نار کو بھی، جہنمیوں کو بھی اعراف والے بھی نظر آ رہے ہوں گے، جنتی بھی نظر آ رہے ہوں گے، اور ایک دوسرے سے بات بھی کر سکیں گے۔ انسان اللہ کی تخلیق کا ایک بہترین نمونہ ہے، اس کا وجود مادی ہے، اور اس میں جو روح ہے وہ عالم امر سے ہے، کل روح من امر ربی۔ دنیا میں جب روح اور بدن اکٹھے ہوتے ہیں تو روح بدن میں آتی ہے تو بدن کی حیات شروع ہو جاتی ہے، لیکن روح کی حیات نور ایمان سے ہے۔ حیات آ جائے اور پھر جب وہ بندہ بلوغت کو پہنچتا ہے تو وہ نیک و بد سمجھنے لگتا ہے، بات بھی سنتا ہے، حالات بھی دیکھتا ہے، ان کو سمجھتا بھی ہے۔ اسی طرح روح کو نور ایمان نصیب ہو اور پھر اطاعت اور اتباع رسالت پناہی نصیب ہو تو وہ بھی بالغ اور جوان ہو جاتی ہے، اور اس میں وہ قوت ہوتی ہے کہ وہ برزخ کو بھی دیکھ لیتی ہے، عالم بالا کو بھی دیکھ لیتی ہے۔ اور یہ پابندی صرف ان لوگوں پر ہے جنہیں ایمان نصیب نہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، وہ عالم بالا کو نہیں دیکھ سکتے، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، نہ وہ برزخ کو دیکھ سکتے ہیں نہ عالم بالا۔ یہ قوت بنیادی طور پر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو نصیب ہوتی ہے کہ جو جسمانی اور روحانی ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہوتے ہیں۔ فرشتہ ان کے پاس حاضر ہوتا ہے، وحی آتی ہے، کلام الہی براہ راست بھی آتا ہے، اور مختلف صورتیں وحی کی ہیں، گویا انہیں اللہ سے کلام نصیب ہوتا ہے تو مخلوق سے بھی کلام نصیب ہوتا ہے۔ وہ اہل جنت دوزخ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اہل برزخ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر انبیاء کے تو فعل صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور امت میں اولیاء امت اللہ کے جو بندے ہیں جن کے دل زندہ ہیں ان کو یہ قوت دنیا میں بھی نصیب ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ مومن کو یہ نعمت اس دنیا میں بھی حاصل ہو سکتی ہے اور کافر کو مرنے کے بعد نصیب ہوگی۔ فرشتے بھی نظر آئیں گے، جہنم بھی نظر آئے گی، جنت بھی دیکھے گا۔ تو اعراف پر جو لوگ ہوں گے وہ جنتیوں کو بھی دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ وہاں ہوتے تھے، دوستیوں کو بھی دیکھ کر پہچانیں گے۔ تو وہ جنتیوں سے پکار کر کہیں گے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، السلام علیکم، اہل جنت سے کہیں گے اللہ کی سلامتی ہو تم پر۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ ابھی جنت میں داخل تو نہیں ہوئے، بیچارے اعراف میں بیٹھے ہیں، لیکن اہل جنت کو دیکھ کر ان کی امیدیں اور بھڑک جائیں گی اور دعا کریں گے اللہ ہمیں بھی ان سے ملا دے، ہمیں بھی جنت میں پہنچا دے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بالآخر سب اہل اعراف کو بھی اللہ جنت میں پہنچا دے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص ہوگا جو سب سے آخر میں پل صراط سے پار پہنچے گا، چلتا چلتا کہیں بیٹھ جائے گا، کہیں گر پڑے گا، پھر لوگ کہیں گے ابھی جہنم میں گرا، لیکن وہ رک جائے گا، پھر چلنا شروع کر دے گا، تو گرتے پڑتے آخر اگلے کنارے پہنچ جائے گا،
اور اعراف میں بیٹھا ہوگا، تو اس کے بارے بھی حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جنت کو دیکھ کر آرزو کرے گا اور عرض کرے گا بار الہ، یہ بڑے بڑے شاداب اور بڑے بڑے خوبصورت درخت نظر آ رہے ہیں مجھے جنت میں، مجھے اس سے پہلے وہ دعا کرے گا یا اللہ مجھے اس سے جہنم کے کنارے سے دور کر دے، اور وہاں یہ الفاظ بھی ہیں کہ عرض کرے گا بار الہ میں پھر کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن میں بالکل کنارے پہ بیٹھا ہوں، نیچے جہنم نظر آ رہی ہے، مجھے اس سے دور کر دے۔ ارشاد ہوگا کہ مانگنے سے تو تم باز نہیں آؤ گے، لیکن میں یہاں سے تمہیں دور کیے دیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد پھر دعا کرے گا یا اللہ مجھے جنت کی دیوار کے سائے میں تو کر دے، میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر یہی ارشاد ہوگا کہ تو مانگنے سے تو باز نہیں آئے گا، تو تجھے دیوار کے سائے میں کر دے۔ کچھ عرصہ بعد پھر دعا کرے گا یا اللہ اتنے سایہ دار درخت اور خوبصورت درخت اور باغ و بہار چیز، تو مجھے ایک درخت کے نیچے جنت میں بٹھا دے، تیرا کیا جاتا ہے، میں زیادہ نہیں مانگتا۔ تو ارشاد ہوگا یار مانگنے سے تو باز نہ آیا، لیکن اللہ کریم اسے جنت میں وہ ایک درخت کے نیچے جگہ دے دیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس ایک درخت کے سائے میں اس کے 70,000 محل ہوں گے۔ یہ وہ بندہ ہوگا جو جنت میں سب سے آخر اور سب سے قلیل نعمت پا رہا ہوگا۔ پھر ہر محل کے کتنے کمرے، کتنے پردے، کتنے کھانے، کتنی کنیزیں، کتنے غلام، کتنی نعمتیں یہ اس کے پاس ہوں گے۔ تو یہ اہل اعراف بھی بالآخر چلے جائیں گے، لیکن فی الحال وہاں بیٹھے ہوں گے، اہل جنت کو دیکھ کر سلام کریں گے، اور جنت میں ابھی داخلہ تو نہیں ہوا لیکن انہیں بہت امیدیں ہوں گی، بڑی آرزویں ہوں گی، دعائیں کر رہے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، تو ان کی نگاہ پھر دوزخ کی طرف بھی جائے گی، درمیان میں جو ہوں گے، جب ان کی نگاہ دوزخ کی طرف اور اہل دوزخ کی طرف پھرے گی، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو دعا کریں گے یا اللہ ان غلط کاروں کے ساتھ ہمیں شامل نہ کرنا، یہ ظالم تھے، غلط کرتے، ظلم ہوتا ہے غلط کام کرنا۔ تو وہ دعا کریں گے یا اللہ ہمیں ان غلط کاروں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، کچھ دوستیوں کو جن کو اپنے زمانے میں وہ پہچانتے ہوں گے، جو دنیا میں بڑے بااثر تھے، بڑے مالدار تھے، بڑا فخر کرتے تھے اپنے مالدار ہونے پر، اور مذاق اڑاتے تھے دیندار لوگوں کا، تو وہ انہیں پہچان لیں گے اور انہیں کہیں گے کہ یار تم تو کہتے تھے کہ ہم اکثریت میں ہیں اور یہ چند ملا ہیں، یہ سر مارتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت منہ ہی دھوتے رہتے ہیں اور نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور مسجد میں بھاگتے رہتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن وہ تم جو کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی جماعتیں ہیں اور ہمارے ساتھ اتنے بڑے لوگ ہیں اور اتنے بڑے لوگ ہمارے نعرے لگاتے ہیں اور ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس اقتدار ہے، ما اغنی عنکم جمعکم، وہ کوئی چیز تمہارے کسی کام نہ آئے، وہ تمہاری دولت، وہ تمہارا لوگوں کا ہجوم، وہ زندہ باد کے نعرے، وہ کہاں گئے؟ وہ تمہیں جہنم سے تو نہیں بچا سکے۔ آج تو تم خالی ہاتھ اکیلے مکیلے جہنم کی آگ میں جل رہے ہو، تو کیا ہوا وہ ہاؤ ہو، وہ تماشا؟ وما کنتم تستکبرون، اور دنیا میں جو تم تکبر کرتے تھے اور اکڑتے تھے اور آگے پیچھے ہوٹر لگے ہوتے تھے اور 10 گاڑیاں ہوتی تھیں تمہاری عزت و احترام کے لیے، اور جدھر سے گزرنا ہوتا تھا سڑکیں بند ہوتی تھیں اور لوگوں کو دیکھنے بھی نہیں دی، تو آج وہ سب کچھ، وہ شور شرابہ، وہ تمہارا کر و فر، وہ تمہاری اکڑ، وہ تمہاری دولت، وہ تمہارے پیچھے چلنے والے نعرے لگانے والے لوگ، وہ کوئی بھی تمہیں دوزخ سے تو نہ بچا سکا۔ وہ کیا ہوئے؟
ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، اور یہ لوگ دیکھ رہے ہو یہ جو جنت میں بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ انہیں کبھی کوئی بھلائی نہیں اللہ انہیں کوئی بہتری نہیں دے گا، ان کو تو روٹی نصیب نہیں ہے، ان کو تو پورا کپڑا نصیب نہیں، ان کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے پیچھے تو کوئی نعرہ نہیں لگاتا، انہیں کوئی اسمبلی میں نہیں بٹھاتا، کوئی وزیر نہیں بناتا، تو اللہ انہیں کیا، جس نے انہیں یہاں کچھ نہیں دیا وہاں بھی انہیں کچھ نہیں دے گا، یہ صرف نمازیں پڑھنے کے لیے ہے اور مسجدوں میں جانے کے لیے ہے اور سارا دن سر مارتے رہتے ہیں، انہوں نے داڑیاں بڑھائی ہوئی ہیں، انہیں ان کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ تم تو قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے لا ینالہم اللہ برحمہ، اللہ ان پر کوئی رحم نہیں کرے گا، انہیں کبھی اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا۔ تو کام یہاں آ کر تو یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ اب یہاں پہنچے تو اللہ نے انہیں کہا چاہو جنت میں چلے جاؤ، نہ وہاں تمہیں افسوس کوئی ہوگا، ڈر ہوگا، نہ افسوس ہوگا، نہ کوئی خطرہ ہوگا، نہ گزشتہ کا کوئی غم ہوگا کہ جو کیا تھا غلط ہو گیا، بلکہ تمہیں خوشی ہوگی جو کیا تھا اچھا کیا اور وہ موج کر رہے اور تم جہنم میں جل رہے ہو۔ تو وہ دوزخی اہل اعراف کو جواب دینے کی بجائے جنتیوں سے بات کریں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ اب دوزخی کو ہم عہد لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے تو وہ جنت والوں سے کہیں گے یار تم موج کر کے ہم یہاں آگ میں جل رہے ہیں، تو تمہارے تو ماتحت نہریں چل رہی ہیں، تمہارے قدموں میں تو نہریں جاری ہیں اور دریا جاری ہیں، ان افیدوا علینا من الماء، ہم پر تھوڑا سا پانی ہی پھینک دو یار، اس آگ سے کچھ تھوڑی سی رستگاری مل جائے، یہاں تو پانی کا نام نہیں ہے، تو پانی بھی کھول، آگ کی طرح پانی بھی جلاتا ہے، آگ بھی جلاتی ہے، تو ہمیں کچھ پانی ہم پر ڈال دو، رزق او مما رزقکم اللہ، یا جو نعمتیں کھانے پینے کی اللہ نے تمہیں دی ہیں وہ ہمیں بھی دے دو۔ سوال تو ان پر اہل اعراف نے کیا تھا، انہیں جواب دینے کی بجائے وہ جنتیوں سے بات کریں، یعنی دوزخ میں ہیں، جل رہے ہیں، لیکن استعداد ہے اہل جنت سے بات کرنے کی، اہل جنت بھی سن لیں گے۔ تو وہ فرمائیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافر، وہ کہیں گے یار یہ سب کچھ ہمارا نہیں، یہ اسی کا ہے جس کے ہم ہیں، اور جس کا ہے اس نے دوزخیوں سے منع کر دیا ہے، دوزخیوں کو دینے کی اجازت نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ بڑی عجیب بات ہوگی، ہو سکتا ہے دوزخیوں میں کوئی بیٹا ہو اور جنتیوں میں کوئی باپ ہو سکتا ہے کوئی باپ دوزخیوں میں اور جنتیوں میں بیٹا ہو، یا ایک بھائی ہو دوزخ میں ایک، تو وہ بھائی بھائی کو بھی قطرہ پانی کا نہیں دے گا۔ دنیا میں اللہ نے جسمانی رشتوں کو اہمیت دی ہے اس نظام کائنات کو قائم رکھنے کے لیے۔ اگر ماں کو محبت فطری نہ ہو تو انسانی بچہ پالنا آسان نہیں، باپ میں جذبہ محبت نہ ہو تو بچوں کے اخراجات اٹھانا آسان نہیں، انسانوں کے آپس میں محبت کے رشتے نہ ہوں تو دنیا تباہ ہونے لگتی ہے، قتل و غارت ہونے لگتی ہے، دہشت گردی ہونے لگتی ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ اللہ نے دیا ہے جس سے دنیا کا نظام قائم ہوتا ہے، یہ جسموں سے جسموں کے درمیان ہے۔ دنیا سے جب کوئی جاتا ہے تو برزخ میں مکلف بذات تو روح ہوتی ہے، بدن اس کے تابع ہو جاتا ہے، لیکن اس دنیاوی تعلق اور رشتے کا ایک اثر برزخ میں بھی رہتا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو جسمانی تعلقات ختم ہو جائیں گے، پھر اس جہان کی آبادی کے لیے جسمانی تعلقات کی ضرورت باقی نہ رہے گی، وہاں کے رشتے وہاں کے ہوں گے۔ ہر اہل جنت کو ہر جنتی سے محبت اور پیار ہوگا اور ہر دوستی کا دشمن ہوگا۔
وہاں بات ساجی باجی نہیں ہوگی. یہاں تو مومن مرد عورت بچے سے پیار کرتے ہیں تو کافر بھی کرتا ہے. پیار محبت اور نفرت بٹ جائیں گی. ساری محبت جنت میں چلی جائے گی, ساری نفرت جہنم میں چلی. ہر دوستی دوسرے دوستی سے نفرت ہی کرتا ہوگا اور ہر جنتی دوسرے جنتی سے محبت ہی کرتا ہوگا. یہ احساسات میں تبدیلی واقع ہوگی. تو خواہ باپ جنت میں بیٹا جہنم میں, یا باپ جنت میں جہنم میں بیٹا جنت میں, تو ایک دوسرے کا کوئی احساس نہیں ہوگا. جنتیوں کا رشتہ جنتیوں سے, دوستیوں سے ہوگا. تو وہ انہیں صاف جواب دیں گے, بھائی یہ دریا ہمارے نہیں ہیں, یہ باغ میوہ جات پھل, یہ محل, یہ کھانے, یہ لباس, یہ ہمارے نہیں ہیں, یہ اس کے ہیں جس کے ہم ہیں. اور اس مالک نے دوستیوں کو دینے سے روک دیا. حرمہما علی الکافرین, اس نے تو کافروں سے منع کر دیا ہے, کافروں کو حرام کر دیا, روک دیا, منع کر دیا. یہ اللہ اتنا بڑا, اس کی رحمت اتنی وسیع, اس کے خزانے بھرے ہوئے, تو اپنی مخلوق ہے. دوزخ میں بھی تو اس کی اپنی مخلوق ہے. انہیں انسان بنا کر دنیا میں بھیجا, انسانی وجود دیا, انسانی روح دی, انسانی شعور دیا. تو اب کیا اللہ کریم اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ انہیں 2 گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے؟ تو وہ فرمائیں گے بات ایسی نہیں. بات یہ ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, ان سے اللہ نے نہیں روکا, انہوں نے خود کرتوت ایسے کیے کہ وہ ہر چیز روک. یہ ان کی اپنی حرکتیں ہیں, یہ ان کا اپنا کردار ہے. انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا. جسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا اس کا دین تو ہے ہی کھیل تماشا. چند رسومات عجیب و غریب, کہیں ڈھول بج رہے ہیں, کہیں طبلے بج رہے ہیں, کہیں ناچ ہو رہا ہے, اس سب کو دین سمجھا جا رہا ہے اور اس پر اللہ کی رضا کی امید بھی ہے. باجے گاجے بجائے جا رہے ہیں اور اسے دین سمجھا جا رہا ہے. اچھل کود ہو رہی ہے, ننگ دھڑنگ جسم ہے, کوئی چیتھڑا لباس کا ہے, یا عجیب و غریب رسومات, ساری کھیل تماشا ہی ہیں. لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمہ تو نصیب فرما دیا پیدائشی طور پر, ہم نے اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. موروثی دین مل گیا تو ہم نے بھی دین کی جگہ بہت سے کھیل تماشے بنا لیے ہیں. جتنی بدعات ہیں دین میں, یہ ساری کھیل تماشا ہوتی ہیں. شور شرابے, ڈھول بجاؤ اور موم بتیاں جلاؤ اور نعرے مارو اور پتہ نہیں کیا کیا جشن مناؤ, یہ سارا دین ہو گیا. اور اس سے نجات کی امید بھی رکھی جاتی ہے. یہ ایسا کرنے والے سب مایوس ہیں, کیونکہ کلمہ حق جو ہے اس کے 2 تقاضے. سب سے پہلا تقاضا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت درست نہیں. کوئی عبادت کا حق ہی نہیں رکھتا کہ کسی کی عبادت صرف اللہ کی ہوگی. دوسرا تقاضا دوسرے جز کا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی عبادت ایسے ہوگی جیسے محمد الرسول اللہ تعلیم فرمائے. عقیدہ اللہ کے ساتھ, اس کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ ایسا ہوگا جیسا رسول اللہ تعلیم فرمائیں گے. عمل ایسا ہوگا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائیں گے. اب جن کاموں کی اصل شریعت میں ثابت نہیں, سنت میں ثابت نہیں, حضور کی سنت سے ثابت نہیں, خلفاء راشدین کی سنت سے ثابت نہیں, متقدمین نے جس کام کو درست نہیں کہا, آج وہ کیسے درست ہو گیا؟ آج وہ عبادت کا درجہ کیسے پا گیا؟ مجھے بہت کم اتفاق ہوتا ہے. میں چونکہ اللہ کا شکر ہے میں یہیں رہتا ہوں دارالعرفان میں, مجھے باہر جانے کا بہت کم اتفاق. اور یہ اللہ کا احسان ہے, یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. یہ معمول گھر ہے, یہاں انوارات ہیں, رات دن ذکر ہوتا ہے,
کوئی کسی پر تان نہیں کرتا، کوئی کسی سے لڑتا نہیں، کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا۔ یہ چھوٹی سی جگہ اللہ نے بہت خوبصورت بنا دی۔ اللہ اس کے بسانے والوں پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی رکھی ہوئی بنیاد ہے، اور اس کے سراسر ایک ایک اینٹ نیکی، دیانت اور امانت اور محبت پر ہے۔ اس حلقے میں اس کے ایریے کے اندر آ جاؤ تو پچھلی نفرتیں بھول جاتی۔ تو اللہ کا احسان ہے مجھ پر، اس نے مجھے یہاں رہنے کی توفیق بخشی ہے۔ باقی زندگی بھی اللہ کرے یہیں کٹ جائے۔ تو مجھے بہت کم اتفاق ہوتا ہے باہر جانے کا۔ تو اگلے دن میں گاؤں میں گیا، اب عام سے لوگ، سادے سے لوگ اذان کہہ رہے تھے، غالباً عصر کا وقت ہو گیا۔ بارگاہ رسالت کا ایک ادب ہے۔ ایک شخص مویشی چھوڑ کر دیہات سے آیا، حضور حجرے مبارک میں جلوہ افروز تھے، مسجد میں نہیں تشریف رکھتے تھے، اپنے حجرے مطہر میں تھے۔ اس نے باہر سے آواز دی، یا رسول اللہ، مسئلہ کوئی شرعی پوچھنا چاہتا۔ جلدی یہ تھی کہ اپنا ریوڑ یا اونٹوں کا گلہ یا مویشی چھوڑ کر آ گیا تھا مسئلہ پوچھنے، تو وہ کہیں بکھر نہ جائیں، گم نہ ہو جائیں، کسی کی فصل میں نہ چلے جائیں، واپس جا کر انہیں دیکھنا تھا۔ تو اس نے باہر سے آواز دینے کی جسارت کر لی۔ اس پہ پوری آیات اتری، اس سورت کا نام ہی حجرات ہے، اور فرمائے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ لوگ جو حجرے مبارک سے باہر سے آپ کو آواز دیتے ہیں، یہ جاہل ہے۔ اللہ کریم ناراض ہوا، یہ تو جہالت ہے، میرے نبی کو کیوں بے آرام کرتے ہو؟ بلکہ وہاں حکم یہ ہے کہ اسے چاہیے تھا تب تک بیٹھا رہتا خاموشی سے حتیٰ تخرج الیہم، کہ آپ اس کی طرف تشریف لے جاتے، اپنی مرضی سے باہر نکلتے، اور پھر بھی آپ کو متوجہ نہ کرتا، آپ اپنی مرضی سے تخرج الیہم اس کی طرف متوجہ ہوتے، تب وہ اپنی گزارش پیش کرتا۔ چونکہ مخلص تھا، مومن تھا، دین پوچھنے آیا تھا، تو اللہ نے کوئی سزا نہیں دی، لیکن ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ صحابی ہو، عہد نبوی کا ہو، مخلص مسلمان ہو، دین پوچھنے آئے، حجرہ مبارک سے آواز دے یا رسول اللہ، تو اللہ ناراض ہو گئے، اسے توبہ کرنی پڑی۔ آئندہ کے اصول پوری امت کو بتا دیا گیا۔ تو یہاں سے ایک آدمی کھڑا ہو کے لاؤڈ سپیکر لگا کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نہ یہ صحابی ہے، نہ تابعی ہے، نہ تبع تابعی ہے، نہ اس کا کوئی مقام ہے۔ کہاں عظمت رسالت، کہاں تم کھڑے ہو؟ تو میں نے سنا، میرا وجود لرز گیا کہ ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہم کس کو آواز دے رہے، اور پھر سمجھتے کہ جو یہ نہیں کہتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ لو جی نیا تماشا، یعنی اسے دین کا حصہ بنا دیا۔ بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ آنے والی نسلیں کیا سمجھیں گی کہ اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے۔ انہوں نے تو آگے پیچھے اتنا لمبا کر دیا کہ سمجھ نہیں آتی کہ اصل اذان کیا۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازکتر، ہے تو روضہ عطر آسمان کے نیچے، لیکن عرش عظیم سے بھی نازک تر ہے۔ وہاں کا ادب و احترام بہت لازم ہے۔ تو لوگوں نے دین کو فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، دین کو تماشا بنا لیا۔ کافروں کو تو چھوڑے، ان کا تو دین ہی دنیا ہے۔ مسلمانوں نے جو برائے نام مسلمان ہیں، ہم نے کون سی کسر اٹھا رکھی ہے؟ یہ جشن میلاد النبی کا جلوس دیکھ لو، اس میں کیا خرافات نہیں ہے،
کیا صحابہ کو اتنی محبت نہیں تھی کہ وہ یہ جلوس نکالتے؟ تابعین تبع تابعین کو حضور سے تعلق نہیں تھا، ارے جان سار تو وہی تھے، انہوں نے تو یہ جشن کو نہیں منایا۔ تو اس بد تہذیبی کو اور رسومات کو دین سمجھ لینا، فرمایا اس لیے دوزخ میں جل رہے ہیں، انہوں نے دین کو تماشا بنا لیا، مذاق بنا لیا۔ وہ کوئی کفر کر کے تو جائے گا وہ تو ٹھیک ہے، جو برائے نام مسلمان صحیح کلمہ تو پڑھتا ہے، وہ دین کا تماشا بنا کر وہاں کیوں جائے؟ وہ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، میں نے دوزخ کافروں کے لیے بنائی ہے، تم ادھر کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ وہ بنی تو کافروں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں، تم ادھر کیوں؟ تمہارے لیے تو جنت بنی ہے، تم جنتیوں جیسے کام کرو، جنت کی طرف جاؤ۔ تو وہ کہیں گے اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، انہوں نے دامان رحمت کو چھوڑ کر اللہ کے دین کا مذاق بنا لیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا ہے، انہوں نے سمجھا دنیا میں عیش کر رہے ہیں تو ہمارے ہمیشہ عیش ہی ہوں گے۔ انہیں دنیا کی کسی کو دولت مل گئی، کسی کو کوئی رتبہ مل گیا، کسی کو کچھ نہیں ملا، وہ ویسے ہی خوش ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا عام ہوں کہ شاید آسمان میری وجہ سے کھڑا ہے، میں ہوں تو سورج نکلتا ہے، میں نہیں ہوں گا تو دیکھوں گا کیا کر لو۔ کمال ہے یار، کتنی دنیا آئی، کتنی دنیا چلی گئی، کوئی فرق پڑا دن رات میں؟ کوئی فرق پڑا شب و روز کے آنے جانے میں، موسموں کے آنے جانے میں، بارش کے برس، کوئی ہواؤں کے چلنے میں کوئی رتی برابر فرق نہیں پڑا۔ تم کیا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اگر بڑا ہے تو اسی کا نام، اگر تمہیں نصیب ہے تو تم اس کے ساتھ بڑے ہو، اسی کی اطاعت بڑی ہے، محمد الرسول اللہ کے ساتھ ایمان بڑا ہے، آپ کی غلامی اور پیروی بڑی ہے، باقی کچھ نہیں ہے، کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا۔ فرمایا دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نُسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، یہ دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے کہ انہیں آج کا دن، قیامت کا دن یاد ہی نہیں رہا، انہیں یہ خیال ہی نہیں رہا کہ وہاں جا کر جواب دینا ہے۔ ہم الفاظ منہ سے کیا نکال رہے ہیں، سوچ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، ہر چیز کا اللہ کے روبرو حساب دینا ہے۔ اچھا سوچیں، اچھا بولیں، اچھا کریں، نہیں کر رہے تو توبہ کریں، باز آ جائیں، رک جائیں۔ انہیں کوئی خیال ہی نہیں تھا، جس طرح انہوں نے قیامت کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے بھی انہیں بھولی بسری چیز بنا دیا۔ جو چیز بھول جائے نا پھر اس کو وہ ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی کو خیال نہیں ہوتا۔ تو اللہ کریم کے لیے جب یہ اوصاف سلبی ہے، انہیں اوصاف سلبی کہتے ہیں، یہ جب اللہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو معنی بعید مراد ہوتا ہے۔ معنی بعید ہوتا ہے جو اس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک چیز آپ نے گھر میں رکھی، بھول گئے، اب اس پہ گرد پڑ رہی ہے، وہ خراب ہو رہی ہے، وہ ٹوٹ گئی ہے، یا کوئی چرا کے لے گئے، کوئی پرواہ نہیں، آپ کو یاد ہی نہیں تو پرواہ کون کرے؟ تو یہ معنی بعید مراد ہے کہ جس طرح انہوں نے قیامت کو فراموش کر دیا تھا، آج ہم نے انہیں وہ حیثیت دے دی ہے جیسے بھولی بسری چیز ہوتی ہے۔ آپ جلیں مریں جو ان کا ہو کرتے رہے، ہمارے لیے یہ ایسے ہیں جیسے کوئی چیز بھلا دی گئی ہے۔ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ وہ لوگ تھے جو جانتے تھے کہ دین حق ہے، میری آیات سچی ہیں، لیکن ضد کر کے مانتے نہیں تھے۔ کفر جہودی ہوتا ہے کہ حق کو سمجھ آ جائے کہ یہ حق ہے لیکن مان کر نہ دے۔ فرمایا یہ ایک جہودی کافر تھے، یجحدون، یعنی میری آیات کو سمجھنے کے بعد ان کا انکار کر دیتے۔ کفر جہود یہ ہوتا ہے کہ ایک دن ابی جہل بڑا پریشان بیٹھا تھا تو اس کا کوئی دوست آ گیا، اس نے کہا کمال ہے، تمہیں ابی الحکم کہتے ہیں، تم وادی کے سردار ہو، اس پوری وادی میں کوئی تمہارے حکم سے سرتابی نہیں کرتا، اور تم ہی پریشان ہو تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ تم کیوں پریشان بیٹھے ہو؟
اس نے کہا یار اور تو کوئی پریشانی نہیں، اس ایک بندے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر، اس ایک بندے نے پریشان کر دیا ہے، اس نے نہ ہمارے بتوں کو کوئی عزت چھوڑی ہے، نہ ہمارے معبودوں کے پلے کچھ چھوڑا ہے، نہ ہمارے باپ دادا کی جو رسوم و رواجات تھے ان کے پلے کچھ، نہ ہمارے پلے کچھ رہنے دیا، ایک بندے نے پریشان کر کے رکھ دیا۔ تو اس نے کہا بھائی واہ، یہ بھی کوئی بات ہے، تمہارے اشارے ابرو پہ کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ قتل کر دیے گئے، تو ایک بندے کی کیا بات ہے، قتل کرا دو۔ تو وہ تھوڑا سا اس بات سے ناراض ہوا ابو جہل، اور اسے کہنے لگا کہ تم بے وقوف ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اسے قتل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، میں نے پورا زور لگایا، مصیبت یہ ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، میں اسے مار نہیں سکتا، میں اس کے قتل کی سب تدبیریں کر چکا ہوں، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے، اب اللہ اسے بچائے تو میں کیا کروں۔ تو اس نے کہا یہ بات تمہارے علم ہے کہ وہ علم میں ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، تو ظالم پھر مانتے کیوں؟ جب اللہ کا رسول ہے، جانتے ہو سچا ہے، تو پھر تو ایک ہی علاج ہے، مان لو۔ کہنے لگا مان لیں تو اپنی آبرو خاک میں مل جائے گی، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم جو سردار بنے بیٹھے ہماری بات مانی جاتی ہے، پھر تو اس کی بات مانی جائے گی، مان نہیں سکتا۔ اسے کہتے ہیں کفر جہودی، یعنی جانتا ہے حق کو مانتا نہیں۔ فرمایا یہ لوگ جو دین کو تماشا بناتے تھے، انہیں حق بتانے والے بھی موجود تھے، یہ سنتے بھی تھے اور یہ اندر سے جانتے بھی تھے کہ جو بات یہ کہہ رہے یہ سچی ہے، مانتے نہیں تھے۔ اس لیے آج ان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کریم توفیق دے، بڑا سادہ سا آسان ترین دین ہے، اور اللہ بڑا کریم ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یہی ایک بات کہ وہ فرماتا ہے ساری عمر تو نے برائی میں، گناہ میں، دین سے دوری میں گزار دی، کسی لمحے مرنے سے پہلے کسی لمحے صدق دل سے کہہ دے یا اللہ میں نے غلطی کی، آئندہ نہیں کروں گا، میں سارا گزشتہ معاف کر دوں گا، آئندہ تجھے نیکی کی توفیق بھی دے۔ اب کوئی اتنا بھی نہ کرے تو کس سے شکایت کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے، محبت رحمت کا ایک حصہ، ایک جز ہے، اور ایسا مرکز محبت ہے حضور کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں رسولوں کی محبت کا مرکز بھی ہے۔ سارے فرشتے آپ سے محبت کرتے، خالق کائنات آپ سے محبت کرتا ہے، اور جسے ذرہ ایمان نصیب ہو وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھے، محبت کرنا محبت کرنے والے کا کمال نہیں ہوتا، جس سے محبت کی جاتی ہے اس میں کوئی ایسا کمال ہوتا ہے کہ بندہ اس کی محبت کا گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے کمالات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ ایک جہاں آپ کی محبت کا اثیر ہے۔ آج بھی کروڑوں لوگ ایسے ہیں خوش نصیب جو حضور کے نام نامی پہ جانے نچھاور کرنے کو تیار بیٹھے۔ تو بھئی بندہ ٹکوں سے، پیسے سے محبت کرے، وہ دو سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے؟ سب سے پہلے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہے، اور محبت ہوتی ہے فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، إِنَّ الْمُحِبَّ
لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ لباس وہ پہنتا ہے جو اسے پسند ہو، حلیہ وہ بناتا ہے جو اسے پسند ہو، کھانا اس طرح کھاتا ہے جو اسے پسند ہو، لوگوں سے دوستیاں اس طرح کرتا ہے کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے، دشمنی اس کی خاطر کرتا ہے کہ جہاں وہ میری دشمنی سے خوش ہوگا۔ تو محبت ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی غلامی سراپا پچھاتاری ہو جائے، نظر آئے بندہ کہ یہ کسی کی محبت کا اسیر ہے۔ تو میرے بھائی، ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی فرصت ہے، موقع ہے، وقت ہے، پورے خلوص سے توبہ کی جائے، اللہ سے حضور کی محبت طلب کی جائے، اور اپنے آپ کو بھی اس پہ قائل کیا جائے۔ حضور سب کو یہ دولت نصیب فرمائیں، گناہ معاف فرمائیں، جہنم اور اس کے عذابوں سے پناہ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔